اور پارٹی لیڈرشپ کا عزت مشہور ہوں، میاں نواز شریف کا، شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور اپنا میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کے فیصلے پہ یہاں تشریف لائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کس انداز میں اس سارے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز سن 85 میں اپنے مرحوم بھائی سردار خضر حیات کی بیماری کے بعد شروع کیا تھا، اور مجھے اس عرصے میں کچھ دوست ملے، کچھ بھائی ملے، کچھ بزرگ ملے۔ رانا صاحب میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ بے پناہ مشکل حالات میں بھی جب مجھے اس راستے اور ان راہوں سے گزرنا پڑا تو آج بھی میں یہ یقین اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ان بزرگوں کی نسلیں بھی آج میرے ساتھ موجود ہیں، اور میرے مختلف جو زندگی کے ادوار ہیں وہ انہی کے ساتھ گزرے ہیں۔ رانا صاحب یقیناً میاں نواز شریف صاحب ہوں، میاں شہباز شریف صاحب ہوں، حمزہ شریف صاحب ہوں، محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو بات آج نواز شریف صاحب مسلم لیگ کا صدر ہونے، نون کا صدر ہونے کی حیثیت سے اپنے ایک موقف پہ کھڑے ہو کے اپنے موقف کو پروموٹ کر رہے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی جماعت میں شامل ہو رہا ہوں اور آپ کے موقف کے ساتھ دل و جان سے قائم رہوں گا۔ میں اپنے دوستوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ تمام لوگوں کے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب میں چاہوں گا یہ کہ ہماری ضلع چکوال کی جو نون لیگ کی قیادت ہے ان سے لے کے ان کی تنظیموں تک ہم اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ انہیں احساس ہو کہ یہ آنے والے دوستوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کوتاہی نہیں کی۔ میں ان جوانوں سے کہ جن میں ابھی جذبہ ہے، ان بزرگوں سے کہ جو دعا کر سکتے ہیں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ جو اتنا لمبا سفر میرے ساتھ کرتی نہیں، میں سب سے یہی چاہوں گا کہ کہیں یہ احساس نہ ہو، چاہے وہ شہریار ہو، چاہے وہ تنویر اسلم ہو، چاہے وہ حیدر سلطان صاحب ہوں، چاہے وہ میجر صاحب ہوں، جو لوگ بھی یہاں ان کے ساتھ شامل ہیں انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ میں آپ تمام کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے ساتھ پائیں گے۔ خواہش اقتدار نہیں ہے۔ میں آج بھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میرا دوست غریب آدمی ہے۔ میں آج بھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں، میں آج بھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میری جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن عہد کی پاسداری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میں نے بائی الیکشنز میں میرے دونوں عزیز یہاں بیٹھے ہیں، میرے انہی دوستوں نے جب فیصلہ ہوا تو دل و جان سے اپنی شب و روز ایک کر کے
ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، اور آج غلام عباس صاحب سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری طرف سے محترم نواز شریف صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب کو یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم نہیں۔ اور ایک چیز جو میں اس سے پہلے اپنی گفتگو کو جس انداز میں کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا وقت زیادہ نہ لوں۔ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قیمتی ہمارا جو ایک اثاثہ ہے وہ ملک سلیم اقبال کا اثاثہ ہے، اور ملک سلیم اقبال صاحب نے پچھلے تقریباً 1.5 سال میں جس انداز سے یہ کوشش اور کاوش کی ہے کہ ہم مل کے مسلم لیگ میں آئیں اور ان لوگوں کی گفتگو کریں کہ جو نہایت بے بس اور مجبور ہیں، ان بچوں کی بات کریں کہ جن کی اہلیت ہے لیکن وہ ماں باپ کی بے بسی کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، اور وقت ثابت کرے گا۔ اور کچھ گزرے ہوئے ایسے ادوار ہیں کہ جن میں میں نے مختلف ایسے فیصلے کیے اپنے رب کے بھروسے پہ اور اپنے دوستوں کے بھروسے پہ، کیا بات ہے سرکار، اور پروردگار نے ہمیں کامیاب کیا۔ میں کیونکہ آپ نے خواجہ صفدر صاحب کا ذکر کیا، میں اپنی زندگی کے اوائل میں اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تو اس وقت فضل القادر چودھری ایسٹ پاکستان سے ان کے پاس تشریف لائے تھے، اور میں نے نوابزادہ نصر اللہ صاحب اور آپ کے بزرگوں کو مختلف ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ دیکھا اکٹھے کہ جو ملک کا رونا اس وقت پہ روتے تھے، اور میں نے فضل القادر چودھری صاحب کی گفتگو بارہا یہ سنی، اور جب وہ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے یہ الفاظ بھی سنے کہ آپ جس انداز میں انہوں نے ملک کے اس حصے کا نام لے کے فرمایا تھا میرے ان بزرگوں کو کہ آپ مغربی پاکستان والے اپنے پاکستان کے اس حصے کو جس انداز سے ٹریٹ کر رہے ہیں، یقیناً یہ 1947 کی ہوئے فیصلوں کے خلاف جائے گا۔ آپ اپنی ان لوگوں کو کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں انہیں سکھانے کی کوشش کریں، اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دے کے قائم رکھا۔ اور آج میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ اس سے پہلے کئی موقع ایسے آئے کہ آپ کی خواہشات کے لیے میں نے قربانیاں دی، جو میں نہیں چاہتا تھا میں نے وہ بھی کیا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں جتنی بڑی قربانی بھی دینی پڑی ہم دینے کو تیار ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون۔ ایک منٹ میں اپنی اس گفتگو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ کا ایک جو اثاثہ ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا یہاں پہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس انداز میں انہوں نے مسلم لیگ کی کمپین کی، کس انداز سے انہوں نے غلام عباس کو اس بات پہ قائل کیا اپنی بیماری کی حالت میں کہ میرے پاس ان کی باتوں کو ماننے کے علاوہ اتنی دلیل اور اتنی حقیقت کے قریب تھی ملک سلیم اقبال کی باتیں کہ مجھے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے خواجہ صاحب آپ کو، رانا صاحب آپ کو، بھائی تنویر صاحب آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے جب بھی مجھے پائیں گے اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا پائیں گے۔
اور خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے شہریار آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ ایک بہت بڑے ورثے کے ساتھ اب میدان میں آ رہے ہیں۔ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ اس ورثے کو سنبھال کے رکھیں، اور سلیم اقبال کے دیے ہوئے اس ورثے کو سنبھال کے رکھنا، زندگی میں کبھی تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی سیاسی لحاظ سے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میرے بعد رانا صاحب نے گفتگو کرنی ہے، میں آپ سے صرف اتنا یہ کہوں گا، گل کر سن بھائی کرنی ہے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہمیں ایک بات کا سبق سیکھنا چاہیے کہ غلام عباس اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی دی ہوئی صرف ایک چیز کو سنبھال کے رکھنے کی کوشش کی کہ آپ کو گلہ نہ آئے۔ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے شب و روز اس میں لگا دیے، اپنی زندگی کے بہترین سال لگا دیے، جوانی لگا دی، اور اب بڑھاپے کی اس جگہ پہ پہنچا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک جس سمت میں جا رہا ہے، اگر ہم سب مل کے اس کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہوگی، اور آنے والی کل کی نسلوں کو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور خدا ہمیں اس ملک کو سنبھالنے کے لیے، آئندہ آنے والی نسل کو بہتر راستے پہ چلانے کے لیے، حالت تو یہ ہے کہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں کہ ہمارا یہاں پہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ ایسے مریض بھی رانا صاحب آتے ہیں کہ جن کے پاس دوا لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے ہمیں مل کے چلنا ہوگا، اور ہم نے ایک مشکل راستہ چنا ہے، ہم نے ایک مشکل راستہ چنا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی اس دی ہوئے ویژن کو دیکھتے ہوئے اس مشکل راستے کو گلے لگایا ہے۔